کسی شخص کی وفات ہو جائے تو اس کا بیٹا اس کی میراث میں حقدار بنتا ہے، لیکن اگر وہ موجود نہ ہو تو کیا پوتے کو بھی دادا کی وراثت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ اس معاملے میں غامدی صاحب کی رائے یہ ہے کہ پوتا دادا کی وراثت کا حقدار ہوتا ہے۔ غامدی صاحب کے دلائل کیا ہیں ان سے ہم جانیں گے، لیکن علماء کی جو تنقید ہے اس کا خلاصہ غامدی صاحب میں آپ کی خدمت پر رکھ دیتا ہوں۔ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اصول فقہ میں یہ قاعدہ بیان ہوتا ہے کہ المقرب یمنع الابد، قریبی رشتہ دار چچا ہو تو وہ پوتے کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ گویا اگر بیٹا نہیں ہے تو مال چچا کی طرف جائے گا، پوتے کی طرف نہیں جائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن نے پوتے کو مستقل وارث جب خود نہیں بنایا تو پھر ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ تیسری چیز یہ ہے کہ وراثت سچویشنل نہیں ہوتی، بیٹے کی جگہ کہ اس کے بیٹے کو مل جائے۔ اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ جس کا جو مقررہ حصہ ہے وہ اسی تک رکے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ چوتھی بات ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ آثار صحابہ میں زید بن ثابت، ابن مسعود وغیرہ سے پوتے کے وراثت میں محرومی کے اقوال مروی ہیں۔ اسی طرح سے پانچویں بات یہ کہی گئی ہے کہ کوئی نیا وارث شامل کرنا یہ قرآن کی جو ورثاء کی فہرست ہے اس میں اضافہ ہے۔ اور چھٹی بات یہ کہی جاتی ہے کہ اسبہ میں چچا قوی ہے، پوتا ضعیف ہے، لہٰذا قوی اسبہ کو کمزور اسبہ کو پیسے دے کر یا ورثہ دے کر محروم نہیں کیا سکتا۔ اچھا ہم صاحب یہ جو آپ کی اطلاقی رائے ہے اس کا نتیجہ جو ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ صرف آپ کی رائے نہیں ہے، مصر، شام، لبنان، اردن، عراق، کویت، مراکش، تیونس، الجزائر اور لیبیا میں بھی مسلمانوں نے یہی قانون رائج رکھا ہے کہ پوتے کو دادا کی وراثت میں حق دیا جاتا ہے۔ آپ کا استدلال کیا ہے؟ میں نے اپنا استدلال اپنی کتاب مقامات کے ایک مضمون میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ٹھیک، یہ بحث میں نے شروع نہیں کی، اس سے پہلے بھی جیسے کہ آپ نے بتایا بہت سے اہل علم اس میں دوسرا نقطہ نظر اختیار کیے ہوئے۔ ہمارے ہاں بھی ایک زمانے میں اسی نقطہ نظر کو قانون کی سطح پر اختیار کر لیا گیا تھا۔ اس موقع پر بہت سے اہل علم میں اس میں اپنا نقطہ نظر بھی بیان کیا، دلائل کا جواب بھی دیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک منہاج ہوتا ہے اور اپنا ایک اپروچ کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے اس معاملے کو کس طرح سے دیکھا ہے وہ میں نے اپنے اس مضمون میں بیان کر دیا ہے۔ میں وہ مضمون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر اس کی وضاحت کر کے یہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں ان سوالوں کا کیا جواب دیا گیا ہے جو آپ نے پیش فرمائے ہیں۔ یہ مضمون میری کتاب مقامات میں ہے، اس کا عنوان ہے یتیم پوتے کی وراثت۔ میں نے لکھا ہے یہ پوتے کی میراث میں دادا اور دادا کی میراث میں پوتے کا کوئی حصہ صراحتاً تو قرآن میں بیان نہیں ہوا۔ ٹھیک، یعنی یہ نہیں بیان کیا گیا کہ اگر کسی آدمی کا باپ بھی ہے اور دادا بھی ہے تو دادا کا بھی کوئی حصہ ہے۔ یہ نہیں بیان کیا گیا کہ اگر کسی آدمی کی اولاد ہے اور اس کے پوتے پوتیاں بھی ہیں تو ان کا بھی کوئی حصہ ہے۔ ٹھیک، اولاد کا حصہ بیان کیا گیا ہے، آبا کا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کو میں نے واضح کیا ہے، لیکن اولاد اور آبا کے الفاظ یعنی جو قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ اولاد، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ لیکن اولاد اور آبا کے الفاظ چونکہ لغت و عرف دونوں کے اعتبار سے ان کو بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اولاد کہتے ہیں تو پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی لغت کے لحاظ سے عرف کے لحاظ سے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم آبا کہتے ہیں تو دادا پردادا وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو چونکہ لفظ قرآن مجید نے یہ استعمال کیا ہے اس لیے فقہا کا ہمیشہ اتفاق رہا ہے کہ بلا واسطہ اولاد اور بلا واسطہ والدین میں سے کوئی موجود نہ ہو۔ بلا واسطہ اولاد کیا ہے؟ آپ کے بیٹے بیٹیاں۔ بلا واسطہ والدین کون ہے؟ آپ کے باپ، آپ کی ماں۔ ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے۔ جب کوئی موجود نہیں ہے تو جو حصہ ان کے لیے مقرر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین۔ یا مثال کے طور پر والدین کے لیے مقرر ہے 1/6 1/6۔ تو کیا ہوگا؟ تو جو حصہ ان کے لیے مقرر ہے وہی حصہ بالواسطہ اولاد اور بالواسطہ والدین کو دیا جائے گا۔ یعنی اگر میرے باپ کی بھی وفات ہو چکی ہے، میری ماں کی بھی وفات ہو چکی ہے، میرے دادا موجود ہیں یا میرے نانا موجود ہیں تو وہی حصہ ان کو دیا جائے گا جو میرے باپ کا حصہ تھا۔ یہ بات متفق علیہ ہے، اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ اس لیے کہ آبا کے لفظ کا اطلاق اوپر تک ہوتا ہے اور اولاد کے لفظ کا اطلاق نیچے تک ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہاں تک ہر چیز متفق علیہ ہے۔ اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تاہم اولاد کے معاملے میں
ایک صورت یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک یا چند بچے آدمی کی زندگی میں مر جائیں اور ایک یا چند بچے اس کے بعد زندہ ہوں، اس کے مرنے کے بعد زندہ ہوں، جی یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی سوال جس صورت کے بارے میں ہے وہ یہ ہے، یہ بات کہ آپ کی اولاد ہے ساری کی ساری موجود ہے، کوئی سوال نہیں ہے. یہ بات کہ آپ کی ساری اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں، کوئی سوال نہیں ہے. یعنی وہی حصہ ان کو مل جائے گا. اس میں کوئی چیز زیر بحث ہی نہیں ہے، کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں. اختلاف کی صورت کیا ہے؟ تاہم اولاد کے معاملے میں ایک صورت یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک یا چند بچے آدمی کی زندگی میں مر جائیں. یعنی 3 بیٹے تھے، ایک دنیا سے رخصت ہو گیا، 2 دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ایک یا چند بچے اس کے مرنے کے بعد زندہ ہو. ظاہر ہے کہ 3 میں سے اگر ایک رخصت ہو گیا ہے تو 2 زندہ ہیں، 2 رخصت ہو گئے تو 1 زندہ ہے. یہ صورت ہے جس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک موجود ہے، 2 رخصت ہو گئے، بالکل ٹھیک، ان کی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ یہ ہے سوال. فقہا کا اجتہاد یہ ہے کہ اس صورت میں جو بچے مر گئے ہوں ان کی اولاد کو دادا کی میراث نہیں پہنچے گی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں وہ محروم کر دیے جائیں گے. یعنی میرے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک رخصت ہو چکا ہے، 2 موجود ہیں، میرے مرنے کے بعد ان 2 کو میراث ملے گی، تیسرے کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا. یہ فقہا کی رائے ہے اس صورت میں. یعنی اگر سارے دنیا سے رخصت ہو جاتے تو پھر یہ میراث ملنی تھی، پوتے پوتریوں کو ملنی تھی یا نواسے نواسیوں کو ملنی تھی. فقہا کا اجتہاد یہ ہے کہ اس صورت میں جو بچے مر گئے ہوں ان کی اولاد کو دادا کی میراث نہیں پہنچے گی، اپنے چچاؤں کے ہوتے ہوئے وہ اس سے محروم کر دیے جائیں گے. یعنی جو دوسرے بھائی موجود ہیں وہ میراث لیں گے، جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اس کی اولاد محروم ہوگی. الا یہ کہ دادا ان کے حق میں وصیت کرے. یعنی ایک ہی صورت ہے کہ دادا یہ محسوس کرے کہ میرے پوتوں کو تو کچھ نہیں ملے گا. یعنی کون سے پوتے؟ جن کا والد رخصت ہو چکا ہے. میرے نواسوں کو کچھ نہیں ملے گا. کون سے نواسے؟ جن کی ماں رخصت ہو چکی ہے. اگر دادا یہ محسوس کرے کہ ان کو ملنا چاہیے تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ پھر دادا ان کے حق میں وصیت کر دے. اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے. دور حاضر میں بعض اہل علم نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ فقہا کا یہ اجتہاد درست معلوم نہیں ہوتا. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ اجتہاد ہے. میں نے پہلا جملہ کیا لکھا تھا؟ پوتے کی میراث میں دادا اور دادا کی میراث میں پوتے کا کوئی حصہ صراحتاً تو قرآن میں بیان نہیں ہوا. ٹھیک، یعنی اگر قرآن میں بیان ہو جاتا یا قرآن کے فہم میں اختلاف ہو رہا ہوتا تو نوعیت اور ہوتی. اب یہ اجتہادی معاملہ ہے. دور حاضر میں بعض اہل علم نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ فقہا کا یہ اجتہاد درست معلوم نہیں ہوتا. پوتا بمنزلہ اولاد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم فرمایا ہے. پوتا بھی اولاد ہی ہے، پوتا بمنزلہ اولاد ہے. اس لیے بیٹے کی وفات کے بعد اس کو وہ حصہ ملنا چاہیے جو اس کا باپ زندہ ہوتا تو اسے ملتا. ٹھیک، یہ دور حاضر میں بعض اہل علم کی رائے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقہا کے اس اجتہاد سے اختلاف کر رہے ہیں. جی، ہمارے نزدیک یہی رائے صحیح ہے. میں اس رائے کو درست سمجھتا ہوں. یعنی جو رائے بعض اہل علم نے اس زمانے میں قائم کی ہے، اس رائے کے مطابق بہت سے ملکوں میں قانون بھی بنا دیا گیا ہے جن کا نام بھی آپ نے پڑھ کے سنا دیا ہے. میں اس رائے کو صحیح سمجھتا ہوں. ہمارے نزدیک یہی رائے صحیح ہے. چنانچہ یہاں ہم ان اعتراضات کا جواب دیں گے جو اس پر ہمارے ممدوح و مخدوم مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے اپنی کتاب تفہیمات میں کیے ہیں. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے فقہا کے موقف کو درست قرار دیا تھا اور پھر اپنی کتاب تفہیمات میں ایک مفصل مضمون لکھ کے یہ بتایا تھا کہ اگر یہ اجتہاد قبول کیا جائے، یعنی جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں، جو دور حاضر میں بہت سے لوگوں نے کیا ہے، اگر یہ اجتہاد قبول کیا جائے تو اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس میں کیا پہلو ہیں جو ناقابل قبول بنا دیتے ہیں. انہوں نے اس پر اعتراضات کیے تھے. وہ اعتراضات میں نے نقل کیے ہیں. اعتراضات درج ذیل ہیں.
آپ نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ بھی کم و بیش وہی ہیں. اس میں فقہائی کا موقف بیان کیا گیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں نفی ہو رہی ہے، کسی حدیث میں نفی ہو رہی ہے. صحابہ کے بعض فتاویٰ ہیں اور فقہا کی آراء ہیں. اعتراضات درج ذیل ہیں. نمبر 1، قرآن کی روح سے جس شخص کو بھی میراث کا کوئی حصہ ملتا ہے، یہ اعتراض ہے. یعنی اس اجتہاد پر اعتراض. جی، جس رائے کو میں صحیح سمجھتا ہوں اس پر اعتراض ہے. قرآن کی روح سے جس شخص کو بھی میراث کا کوئی حصہ ملتا ہے خود میت کا اقرب ہونے کی حیثیت سے ملتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حصے بیان کیے ہیں ان کی علت خود بیان فرمائی ہے، وہ اقرب و نفل ہونے کی بنیاد پر ہے. اس وجہ سے رشتے میں اقربی کو حصہ ملے گا. اگر میرے والدین ہیں تو ان کو ملے گا، میری اولاد ہے تو اس کو ملے گا، اولاد نہیں ہے بہن بھائی ہیں تو ان کو ملے گا، میری بیوی کو ملے گا، میں عورت ہوں تو میرے شوہر کو ملے گا. یہ سب اقرب ہے. یعنی ان کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے. ٹھیک. قرآن کی روح سے جس شخص کو بھی میراث کا کوئی حصہ ملتا ہے خود میت کا اقرب ہونے کی حیثیت سے ملتا ہے، کسی دوسرے اقرب کے قائم مقام کی حیثیت سے نہیں ملتا. یعنی قرآن نے جتنے حصے بیان کیے ہیں وہ بالکل درست ہے، وہ اقرب ہونے کی بنیاد پر ہے. اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اچھا بیوی نہیں ہے تو بیوی کا کوئی قریبی ہے اس کو دے دیا جائے، یا بیوی کی جگہ کوئی آ گیا تو اس کو دے دیا جائے، یا اگر بیوی کو حصہ ملتا تو اس کی ماں کو بھی مل جاتا اسے دے دیا جائے. تو اقرب ہی کو دیا گیا ہے. یہ بالکل درست بات ہے. مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی اعتراض کرتے ہیں، چنانچہ دادا کی میراث سے یتیم پوتے کو حصہ دینے کی یہ تجویز قائم مقامی کا ایک بالکل غلط نظریہ اسلام کے قانون میراث میں داخل کر دیتی ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پوتے کو مرنے والے کا قائم مقام بنایا، اور اگر یہاں بنایا تو ہر جگہ بنانا پڑے گا، تو ہر جگہ بنانا پڑے گا. ٹھیک. چنانچہ دادا کی میراث سے یتیم پوتے کو حصہ دینے کی یہ تجویز قائم مقامی کا ایک بالکل غلط نظریہ اسلام کے قانون میراث میں داخل کر دیتی ہے، جس کا قرآن میں کوئی ثبوت نہیں ہے. قرآن مجید نے تو سب حصے اقرب رشتہ داروں کے بیان کیے ہیں. اس پر مزید یہ کہ قائم مقامی کو بطور اصول تسلیم کر لینے کے بعد یہ اس کو اولاد کی اولاد تک محدود رکھتی ہے. یعنی یہاں جو لوگ اجتہاد کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بس اولاد کے معاملے میں یہ کریں گے، بیوی کے معاملے میں نہیں کریں گے. انہوں نے قائم مقامی کا اصول مان لیا تو اصول تو پھر ہر جگہ جائے گا. ٹھیک. اس کے حق میں بھی کوئی معقول دلیل پیش نہیں کی جا سکتی. یہ مولوی صاحب کہتے ہیں. یہ مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے پہلے اعتراض کی تقریر فرمائی ہے، میں نے اس کا خلاصہ کر دیا. دوسرا اعتراض، قرآن کی روح سے میراث انہی لوگوں کا حصہ ہے جو مورث کی وفات کے وقت زندہ موجود ہو. یعنی قرآن نے جب حصہ بیان کیا ہے تو انہی لوگوں کو وہ حصہ دیا جائے گا، مرنے والا جس وقت مرا اس وقت وہ زندہ تھے. قرآن کی روح سے میراث انہی لوگوں کا حصہ ہے جو مورث کی وفات کے وقت زندہ موجود ہو. مگر یہ تجویز ان لوگوں کو بھی میراث میں حصے دار بنا دیتی ہے جو اس کی زندگی میں وفات پا چکے. یعنی آپ نے اگر یہ قاعدہ مان لیا کہ مرنے والے بیٹے کا حصہ ہے تو پھر مرنے والی بیوی کا بھی حصہ دیں گے، مرنے والے شوہر کا بھی حصہ دیں گے. قرآن مجید میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو انہوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ اس میں جو قاعدہ اختیار کیا گیا ہے وہ اس پورے مقدمے ہی کو ختم کر دیتا ہے. یعنی وہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ جو لوگ زندہ موجود ہیں ان کو حصہ مل جائے گا. یہ تو نہیں ہے کہ دادا وفات پا چکا ہے، دادے کا بھی حصہ ہوا کرتا تھا اب اس کو دینا ہے یا اس کے کسی وارث کو دینا ہے. تو یہ اصول تو تسلیم نہیں کیا گیا. دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ قرآن نے بعض رشتہ داروں کے حصے قطعی طور پر بیان کر دیے ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. یعنی قرآن مجید نے اولاد کے حصے بیان کیے، اسی طریقے سے قرآن مجید نے شوہر اور بیوی کا حصہ بیان کیا ہے. میں یا آپ اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. مگر اس تجویز پر عمل کے نتیجے میں خود قرآن کے مقرر کیے ہوئے بعض حصوں میں کمی اور بعض میں بیشی ہو جائے گی. ظاہری بات ہے ایک کے بیٹے کو ملے گا تو ظاہر ہے کہ ان کے حصے میں کمی ہو جائے گی. یہ تین اعتراضات مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے کیے ہیں. ٹھیک. یہ کم و بیش وہی اعتراضات ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے فقہا نے وہ آراء قائم کی ہیں. ان اعتراضات کا میں نے جواب دیا. پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے. پہلا اعتراض کیا تھا؟
پہلا اعتراض یہ تھا کہ اقرب ہونے کی بنیاد پر حصہ ملتا ہے، تو اس وجہ سے بیٹا اقرب تھا وہ چلا گیا، بیٹے موجود ہیں وہ اقرب ہیں، ان کی موجودگی میں کسی کو قائم مقام کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ پوتے کو یہ حصہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ وارث کی حیثیت سے وہ اپنے باپ کا قائم مقام ہے۔ یعنی میں نے جو مولانا سید مولانا صاحب مودودی نے بنیاد واضح کی ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، یہ حصہ اس کو قائم مقام بنا کر دیا ہی نہیں جا رہا۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ پوتے کو یہ حصہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ وارث کی حیثیت سے وہ اپنے باپ کا قائم مقام ہے، یعنی باپ اقرب تھا، وارث چونکہ اس نے ہونا تھا تو وہ باپ کی جگہ آ گیا ہے، یہ حصہ اس بنیاد پر نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ باپ کی وفات کے بعد وہ اسی حیثیت سے دادا کا اقرب ہو گیا ہے۔ یعنی یہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنے باپ کا قائم مقام ہو گیا ہے، اس لیے دیا جا رہا ہے کہ باپ کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی وہ اس جگہ آ گیا ہے جہاں پر اس کا باپ تھا۔ تو جیسے باپ کی موجودگی میں باپ اقرب تھا، اس کی عدم موجودگی میں پوتا اقرب۔ اچھا، تو یہ اقرب ہونے ہی کی بنیاد پر نہ کہ قائم مقام دیا جا رہا ہے، نہ کہ قائم مقام، ٹھیک، بلکہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ باپ کی وفات کے بعد وہ اسی حیثیت سے دادا کا اقرب ہو گیا ہے جس حیثیت سے اس کا باپ اقرب تھا۔ چنانچہ اس لحاظ سے باپ کا قائم مقام ہے، یعنی اقرب ہونے میں قائم مقام ہے، نہ کہ وارث ہونے میں قائم مقام۔ ٹھیک ٹھیک، چنانچہ اس لحاظ سے باپ کا قائم مقام ہے، اس کا باپ زندہ تھا تو اولاد کے رشتے میں اپنے باپ کے لیے وہی اقرب تھا، اب وہ دنیا میں نہیں رہا تو اس کی جگہ پوتا اقرب ہے، ٹھیک، اور اسی بنا پر میراث میں حصے کا حقدار ہے، ٹھیک۔ باپ کی زندگی میں بھی وہ دادا کے لیے بمنزلہ اولاد تھا اور اس کے مرنے کے بعد بھی بمنزلہ اولاد ہے، یعنی وہ اولاد تو پہلے بھی تھا، اولاد وہ اب بھی ہے، مرنے کے بعد جو فرق پڑا ہے وہ یہی ہے کہ دادا کا اقرب ہونے میں بھی باپ کا قائم مقام ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، سمجھ آ گئی، یعنی وہ اولاد تو پہلے بھی تھا، وہ اقرب ہونے میں اس جگہ چلا گیا ہے جہاں پہلے اس کا باپ تھا، ٹھیک، یعنی وہ اب اقرب ہے، براہ راست اقرب ہے، نہ کہ کسی اور کی وجہ سے اقرب ہے۔ مرنے کے بعد جو فرق پڑا ہے وہ یہی ہے کہ دادا کا اقرب ہونے میں بھی باپ کا قائم مقام ہو گیا ہے، یہ اس معنی میں قائم مقامی نہیں ہے جس معنی میں مولانا اسے سمجھ رہے ہیں، یہ میت کا اقرب ہونے میں قائم مقامی ہے جو خود مولانا کے بیان کے مطابق اسلامی قانون میراث کی بنیاد ہے۔ انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے، قرآن نے بھی یہی بیان کیا ہے، یہ اسی کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ میت کی اولاد میں نیچے تک کوئی نہ ہو تو بہن بھائی اسی حیثیت سے اولاد کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں بہن بھائی تو اس کا مطلب ہے نیچے تک اولاد میں کوئی نہیں ہے، جب کوئی نہیں ہے تو وہ قائم مقام ہو جائیں گے، اور قرآن کی روح سے اسی طریقے کے مطابق اور ٹھیک وہی حصہ پاتے ہیں جو اولاد کی موجودگی میں اس کے لیے مقرر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب کوئی نہیں رہا تو بہن بھائیوں کی طرف اب اللہ تعالیٰ لائے ہیں، خود لائے ہیں بہن بھائیوں کو، اور ان کو اقرب ہونے کی وجہ سے ان کی جگہ کھڑا کر دیا ہے، وہ بھی اقرب ہونے کی وجہ سے ان کی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اگر اولاد نہیں رہی تو پھر اب بہن بھائی ہی اقرب ہیں۔ اس قائم مقامی کے لیے سورہ نساء کی آخری آیت نص قطعی ہے، قرآن مجید نے سورہ نساء کی آخری آیت میں بہن بھائیوں کے حصے بیان کیے ہیں، وہ نص قطعی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ اس نوعیت کی قائم مقامی تو ہوگی، اسے اولاد کی اولاد تک محدود رکھنے کی وجہ یہ ہے، یعنی کیوں یہ بات باقیوں کے بارے میں نہیں مانی جا رہی، اسے اولاد کی اولاد تک محدود رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بیوی یا شوہر کے مر جانے کے بعد ان کا کوئی وارث کسی بھی درجے میں بیوی یا شوہر نہیں ہو جاتا کہ اسے میت کا اقرب ہونے میں ان کا قائم مقام قرار دیا جائے، ٹھیک، یعنی میرا پوتا میرے بیٹے کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی اقرب ہو جاتا ہے اور وہ اس کی موجودگی میں بھی میرا بیٹا تھا، یعنی اس کا جو رشتہ ہے وہ قائم تھا، بیوی کے رخصت ہونے میں کوئی دوسری عورت یا مرد بیوی کی جگہ، یعنی ساس جو ہے وہ نہیں لے سکتی، وہ نہیں جگہ لے سکتی۔ جی ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بھی بمنزلہ بیوی ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، جبکہ پوتا بمنزلہ اولاد ہوتا ہے، بالکل، اس وجہ سے اس کو وہاں تک محدود رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کے لفظ میں وہ شامل ہے،
اسی طرح آبا کے لفظ میں اوپر کے رشتے شامل ہیں۔ یہ پہلے اعتراض کا جواب ہے۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ پوتے کو جو حصہ دیا جا رہا ہے وہ باپ کا حصہ نہیں ہے، جو وارث کی حیثیت سے اس کے بیٹے کو دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ یوں نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پوتے کو اس کے باپ کا حصہ دے دیا جائے کیونکہ وہ اس کا وارث ہے، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ خود اسی کا حصہ ہے۔ یعنی بیٹے کے بعد پوتا اب خود حصے دار ہو گیا، بلکہ خود اسی کا حصہ ہے، جو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ باپ کی وفات کے بعد وہ اس کی جگہ پر اور اسی حیثیت سے داتا کا اقرب ہو گیا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یعنی وہ خود حصے کا مستحق ہو گیا ہے، اس کو اب حصہ ملنا چاہیے کیونکہ وہ اس کی جگہ آ گیا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا وارث ہے، اس لیے کہ اقرب ہونے میں اس نے وہ جگہ لے لی۔ بالکل ٹھیک، جگہ خالی ہوئی تھی، اس جگہ آ گیا ہے۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ پوتے کو جو حصہ دیا جا رہا ہے وہ باپ کا حصہ نہیں ہے، جو وارث کی حیثیت سے اس کے بیٹے کو دیا جا رہا ہے، بلکہ خود اسی کا حصہ ہے، یعنی پوتے ہی کا حصہ ہے۔ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ باپ کی وفات کے بعد وہ اس کی جگہ پر اور اسی حیثیت سے دادا کا اقرب ہو گیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہ اس میں شامل ہو گیا اس جگہ آ کے۔ اس سے قرآن کے اس اصول پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ میراث انہی لوگوں کا حصہ ہے جو مورث کی وفات کے وقت زندہ ہوں۔ یتیم پوتے کو میراث میں حصہ دینے کی یہ تجویز بھی اسی کو حصہ دار بنا رہی ہے جو مورث کی وفات کے وقت زندہ ہے۔ اس سے اس دوسرے اصول پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تیسرا اعتراض اس غلط فہمی سے پیدا ہوا ہے کہ پوتوں میں تقسیم وراثت کا یہی طریقہ اس وقت بھی اختیار کیا جائے گا جب اولاد میں سے کوئی موجود نہ ہو۔ جب اولاد میں سے کوئی موجود نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنے پوتے پوتیاں ہیں ان کو اب اولاد سمجھ کر ان میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر صرف پوتے ہیں تو سب برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ تو مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ طریقہ اگر یہاں اختیار کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے تو 4 بیٹوں کو ہم نے براہ راست بیٹوں کے برابر قرار دے دیا۔ ٹھیک، وہ اس پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تیسرا اعتراض اس غلط فہمی سے پیدا ہوا ہے۔ تیسرا اعتراض کیا تھا کہ قرآن کے بیان کردہ حصے کم و بیش ہو جائیں گے۔ اس غلط فہمی سے پیدا ہوا ہے کہ پوتوں میں تقسیم وراثت کا یہی طریقہ اس وقت بھی اختیار کیا جائے گا جب اولاد میں سے کوئی موجود نہ ہو۔ مولانا نے ایک مثال سے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں فرض کیجئے کہ ایک شخص کے 2 ہی لڑکے تھے اور دونوں اس کی زندگی میں وفات پا گئے۔ ایک لڑکا اپنے پیچھے 4 بچے چھوڑ کر مرا، دوسرا لڑکا صرف 1 بچہ چھوڑ کر مرا۔ یعنی اولاد میں 2 لڑکے تھے، دونوں ہی چلے گئے۔ ایک کے 4 بیٹے ہیں، ایک کا 1 بیٹا ہے۔ ٹھیک، قرآن کی روح سے یہ 5 پوتے حق کے ولایت میں بالکل برابر ہیں، اس لیے دادا کے ترکے میں سے ان سب کو برابر حصہ ملنا چاہیے۔ یعنی ایک کے 4 بیٹے تھے تو 4 پوتے اور ادھر 1 پوتا، تو یہ 5 ہوں گے جن میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اس لیے دادا کے ترکے میں ان سب کو برابر حصہ ملنا چاہیے، مگر قائم مقامی کے اصول پر اس کی جائیداد میں سے 8 آنے 1 پوتے کو ملیں گے اور باقی 4 پوتوں کے حصے میں صرف 2 آنے آئیں گے۔ بالکل ٹھیک، یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں، یعنی جو مولانا فرما رہے ہیں اس کو اس معاملے میں ملحوظ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں، اس صورت میں وہی طریقہ قائم رکھا جا سکتا ہے جو اس وقت اختیار کیا جاتا ہے، یعنی سب پوتوں کو برابر حصہ دیا جائے۔ اس کی رہنمائی خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس نے ایک وارث کو دوسرے وارثوں کی موجودگی میں ایک طریقے سے اور عدم موجودگی میں دوسرے طریقے سے حصہ دینے کی ہدایت فرمائی ہے۔ یعنی اگر سب چلے گئے تو برابر مل جائے گا، اگر سب نہیں گئے، کوئی 1 بیٹا رخصت ہو گیا، 2 رخصت ہو گئے، تو ان کی اولاد کے لیے لازم نہیں ہے کہ انہیں ان کے چچاؤں کے برابر قرار دے کر برابر تقسیم کیا جائے۔ ٹھیک، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی میں نے دلیل کیا دی ہے، اس لیے کہ خود قرآن نے مختلف صورتوں میں ایک ہی معاملے میں 2 طریقے اختیار کر لیے ہیں۔ اس کی رہنمائی خود قرآن کے اندر موجود ہے
اس نے ایک وارث کو دوسرے وارثوں کی موجودگی میں ایک طریقے سے، ایک وارث کو دوسرے وارثوں کی موجودگی میں ایک طریقے سے اور عدم موجودگی میں دوسرے طریقے سے حصہ دینے کی ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ اولاد موجود ہو تو والدین میں سے ہر ایک کا حصہ 1/6 ہے، اولاد موجود نہ ہو اور بھائی بہن ہوں تو ان کا حصہ یہی رہے گا، لیکن میت کے وارث صرف والدین ہوں تو ماں کا حصہ 1/3 اور باپ کا 2/3۔ ٹھیک، یہی صورت کلالہ رشتہ داروں کی ہے۔ ان میں سے کسی کو وارث بنا دیا جائے اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا حصہ 1/6 ہے، لیکن بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ اب دیکھیے ایک ہی صورتحال ہے، بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو گئے تو سب 1/3 میں شریک ہو گئے، اور اگر ایک ہے تو 1/6 مل جائے گا، لیکن بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے اور انہیں برابر حصہ ملے گا۔ چنانچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوتوں کے لیے دونوں صورتوں میں ایک ہی طریقے پر اصرار کیا جائے، یہ سراسر ایک اجتہادی معاملہ ہے۔ اس میں جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے اسے قرآن کے مقرر کردہ اصول و ضوابط کے مطابق اور ہر حال میں قرینِ قیاس ہونا چاہیے۔ ٹھیک، چنانچہ جو تجویز کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حصہ دیتے وقت اس کے باپ کو معیار بنا لیا جائے، جو حصہ اس کے باپ کو ملنا تھا وہی صورت میں اس کو دے دیا جائے۔ ٹھیک، تو یہ تجویز ہے اور یہ اس کے دلائل ہیں۔ اعتراضات کا میں نے تفصیل سے جواب دے دیا ہے۔ یہ وجہ ترجیح ہے، اس میں ظاہر اجتہادی اطلاق پر گفتگو ہو رہی ہے، اس میں جو ترجیح کے اسباب ہوں وہ بیان کر دیے جاتے ہیں، جو اعتراضات ہوں ان کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ پھر لوگوں کو کرنا ہوتا ہے کہ ان کا کس چیز پر اطمینان ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، یتیم پوتے کو دادا کی وراثت میں سے حصہ ملے گا، فقہا کا جو اعتراض ہے اس پر غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا؟ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی علیہ رحمہ کی تحریر کے پس منظر میں تفصیلی طور پہ آپ نے بتا دیا۔ ہم صاحب آپ کا نقطہ نظر واضح ہو گیا، مقابل کا نقطہ نظر واضح ہو گیا۔ ایک چیز جس پہ میں چاہتا ہوں آپ سے توضیح طلب کروں وہ آخری مثال ہے جو آپ نے مولانا مودودی کی یہاں پہ ذکر کی کہ اگر کوئی شخص وفات پاتا ہے اور اس کی نیچے جو اولاد موجود تھی وہ نہیں ہے اور آگے ان کے بچے موجود ہیں، تو ایک کا ایک بیٹا ہے اور دوسرے کے 4 بیٹے ہیں، تو اس صورت میں مولانا مودودی اعتراض کرتے ہیں کہ پھر اس صورت میں تو جو باپ کا حصہ تھا وہ آگے ملے گا، تو ایک پوتے کو زیادہ مل جائے گا اور دوسرے بیٹے کے جو بچے ہیں ان کو کم ملے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کے اصول کے مطابق جب پوتا اپنے باپ کے مرنے کے بعد اقرب بن چکا ہے اور اب جو باپ کا حصہ ہے وہ اس کو مل رہا ہے، تو اس پر عقلی اعتراض پیدا ہونے کی گنجائش کیوں رہ گئی کہ اگر ان 4 پوتوں کو کم پیسے ملیں گے تو جو ان کے باپ کا حصہ بنتا تھا وہ چاروں اب باپ کے چونکہ اقرب بن چکے ہیں تو باپ کا حصہ ان کو منتقل ہو گیا، اس اگلی صورت میں جانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جب آپ کا اصول موجود ہے اقرب بنا جو حصہ تھا وہ مل جائے گا انہیں؟ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور غالباً یہ خیال کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں جب آپ نے قائم مقام بنا دیا ہے تو پھر تو اس کو چچاؤں کے برابر حصہ ملنا چاہیے، تو یہ چیز چچاؤں کے حصے میں ایسی کمی کر دے گی جس کے لیے عقلاً استدلال کرنا ممکن نہیں کہ وہ براہ راست اولاد ہے، ان کو آپ اب بالواسطہ اولاد کے برابر لا رہے ہیں۔ اس کا جواب میں نے دیا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے خود بتا دیا ہے کہ دونوں صورتوں میں الگ الگ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ جب اولاد میں سے کوئی نہیں ہوگا تو پوتے اولاد ہیں، ان میں وہی للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول پر ترکہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ جب کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو ان کو چچاؤں کے برابر نہیں قرار دیا جائے گا، یعنی یہ نہیں ہے کہ 2 بیٹے ہیں اور 8 پوتے ہیں تو اب یہ 10 بیٹے سمجھ لیے جائیں گے، یہ نہیں کیا جائے گا، ان کو ان کے باپ ہی کا حصہ ملے گا۔ اس لیے جو حصہ ان کے باپ کی موجودگی میں باقی بھائیوں کو ملنا تھا وہی حصہ ان کے بھائیوں کو ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس میں کوئی بیشی نہیں ہوگی۔ جب وہی حصہ ملے گا تو وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے جو مولانا نے کیا۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ پھر جب آپ برابر لا رہے ہیں تو برابر لانے کی صورت میں تو ان کو حصہ بھی وہی ملنا چاہیے، نہیں، ہم اقرب قرار دے رہے ہیں۔ حصے کی تعین کسی دوسرے معیار پر بھی ہو سکتی ہے اور وہ قرآن مجید نے کی ہے مختلف صورتوں میں، اسی کو سامنے رکھ کر یہ طریقہ اختیار کر لینا چاہیے۔ نقطہ نظر بالکل واضح ہو گیا ہے۔